ذرائع درود عقیدت پیش میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیم الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام دین کامل ہے، اور وہ انسانوں کی بحیثیت انسان قدر کا، عزت کا درس دیتا ہے، اور ہمارے اسلاف غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ مذہب اسلام ہی رہتی دنیا تک عالم انسانی کو گمراہی سے بچانے والا مینار نور ہے۔ جو بھی اسلام کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ تو اسلام جو امن کا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ تو اسلام نے ہمیں نفرت کسی انسان سے نفرت اس سے روکا ہے، اور اس نفرت بھری دنیا میں اسلام ہی نے وحدت انسانی کا سور پھونکا، اور تقوی کو، پرہیزگاری کو اسلام نے عزت، عظمت اور بزرگی کا معیار قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، جھگڑنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر برتری کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ اور پھر فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا، رسپیکٹ والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ رسول اعظم و اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجمع صحابہ میں ارشاد فرمایا، نہ تو عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر
نہ سفید رنگ والے کو کالے رنگ والے پر ترجیح ہے، نہ کالے رنگ والے کو سفید رنگ والے پر ترجیح ہے، مگر ہاں فضیلت صرف تقوی اور طہارت کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی کسی قبیلے کا ہو، اس کا رنگ کیسا ہی ہو، کسی ملک میں وہ پیدا ہوا ہو، فضیلت کا معیار یہ قبائل، یہ زبان، یہ ممالک نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا تقوی، طہارت، پاکیزگی تمہارے اندر ہوگا، پیوریفیکیشن آف ہارٹ تمہارے اندر جتنا زیادہ ہوگا، تم اتنے ہی لوگوں میں معظم اور عظمت والے سمجھے جاؤ گے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وحدت انسانی، ایک انسان، ایک ہیومن دوسرے ہیومن کا بھائی ہے، اس کا جو درس دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام لوگ آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا کر کے کہ وی آر سن آف حضرت آدم علیہ السلام، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ کیوں بتایا کہ ایک باپ کے بیٹے آپس میں لڑا نہیں کرتے، ایک باپ کے بیٹے آپس میں نفرت، بغض، عداوت، دشمنی نہیں رکھا کرتے، بلکہ ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک طرح کا انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ فرمایا گیا کہ تم بحیثیت انسان ایک باپ کی اولاد ہو تو آپس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بحیثیت انسان ایک انسان کو دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے۔ آج انڈیویجل ایکٹ کے ذریعہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سنو کہ اسلام کا اصلی پیغام کیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے صحابہ کو ستایا تھا، ٹارچر کیا تھا، ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں حکم فرما دیتے تو مار دیا جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حریت، انسانی آزادی اور ہیومن فریڈم کا جو میسج دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا میسج کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجرم اور پاپی جو مشرک کھڑے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہمیں مار دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے اندر یہی روایت تھی کہ قیدیوں کو مار دیا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے صحن میں اعلان فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، تم انسان ہو، بحیثیت انسان تمہیں آج فریڈم دیا جا رہا ہے، آج تمہیں آزادی دی جا رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ بھلا کوئی راہوں میں کانٹا جو بچھاتا ہے اس کو بھی کوئی فریڈم دیتا ہے؟ صحابہ کرام کو فائر پر لٹانے والے، آگ کے انگاروں پر لٹانے والے سامنے موجود تھے، کیا ان کو بھی کوئی فریڈم دیتا ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پانے کے بعد
کنٹرول پانے کے بعد ان کو آزادی دے کر بتا دیا کہ اسلام ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، تشدد کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، ٹیررزم کی ہر ایکٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور اسلام نے تعصب کو بھی ختم فرمایا ہے، چاہے وہ خاندانی تعصب ہو، چاہے وہ ملکی تعصب ہو، چاہے وہ لسانی تعصب ہو، اسلام نے تمام تر تعصب کو ختم فرمایا ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے، جو وداؤٹ شرعی ریزن کے جنگ کرے، فائٹ کرے، لڑائی کرے، وار کرے اور تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی بنا پر غصہ کرے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے کہ یہ ہمارے دھرے کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے ملک کا ہے، یہ ہماری زبان بولتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ظلم میں اپنی قوم کی مدد کرنا یہ تعصب ہے. ٹھیک ہے، اپنے قبیلے سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، لیکن قبیلہ ظلم کرے، اپنے ملک کا رہنے والا کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے باوجود بھی ہم اس کا ساتھ دیں، یہ تعصب ہے. اور اسلام نے اس تعصب کو ختم فرمایا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی موت جاہلیت کی موت ہے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ ناحق ظلم و تشدد پر اپنی قوم کی مدد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو بحیثیت انسان، ایک ہیومن کو بحیثیت ہیومن قابل احترام قرار دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کی پروردہ ہے، سب کا سسٹینر، سب کا رب اللہ ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کی پرورش اللہ فرماتا ہے. عیال کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے. اور تمام مخلوق میں خدا کا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچائے. یعنی یہ ساری انسانیت اللہ کی پروردہ ہے. اللہ اس آدمی سے محبت فرماتا ہے، اس انسان سے محبت فرماتا ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. میں آپ کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کر رہا ہوں، قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں. تو جو لوگ اسلام کا غلط چہرہ پیش کر رہے ہیں، اسپیشل ہمارے ینگسٹر کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے. انتہا پسندی کی طرف اسلام کا نام لے کر بلانے والے وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا الناس کلہم عیال، سارے لوگ ایک کنبہ ہے. اسی لیے اسلام نے یہ قوانین عطا فرمائے کہ بلا وجہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دی جائے اور کسی کی جان مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے. کسی شرعی جواز کے بغیر کسی سے سخت کلامی ترش زبانی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کو ذلیل کیا جائے گا. ہر انسان کی مصیبت، پریشانی، بیماری، بھوک، پیاس یا آفت ناگہانی میں مدد کی جائے گی. شرعی سزاؤں یا جنگوں کے جواز کے سوا کسی حال میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. جو رحم کرتے ہیں، جو دوسروں پر ترس کھاتے ہیں،
اللہ کی رحمت ان کو پہنچا کرتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ملا کرتی ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تو وہ اللہ جس کی حکومت آسمان و زمین میں ہے تم پر رحم فرمائے گا۔ منفی السماء اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے۔ آسمان کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں تو کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پاور ہے، آسمان میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے آسمان کا لفظ آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی بادشاہت نہ صرف زمین میں بلکہ آسمان میں بھی ہے، وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اگر کسی پر آپ رحم کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی۔ اسلام نے ہر انسان کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی دی ہے۔ کسی کو زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر مسلمان بنانا جائز نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ پڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں۔ کتاب الاموال میں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کے دین و مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ولا یکرہون علی دینہم، ان کے دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ خود کش حملے کر کے گن پوائنٹ پر کہ مسلمان ہو جاؤ نہ مار دوں گا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے اسلام نہیں پھیلایا ہے۔ کردار داتا گنج بخش علی حجویری والا اپناؤ، کردار خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی والا اپناؤ تو لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ دہشت گردی اور تشدد اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم اسلامی نظام قائم کر دیں گے۔ ارے پہلے تو اپنی زندگی میں اسلامی نظام نافذ کر۔ تو ایک مشت تو داڑھی رکھ نہیں سکتا، اپنے نفس کو تو مار نہیں سکتا، تو دوسروں کو کیا مجبور کرے گا؟ پہلے خود اپنی ذات میں تو اسلام کو اپلائی کرو۔ نفس کے ساتھ بھی بڑا جہاد ہے، حدیث ہے کہ نہیں؟ کنز الاموال میں یہ حدیث آتی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ تو خود تو پہلے اچھے مسلمان بنتے نہیں، اسلامی قوانین پہ عمل نہیں کرنا، حلال کھانا نہیں ہے، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرنا ہے، غیبت سے بچنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی احکام نافذ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسلامی احکام نافذ کرنے ہیں تو اسلامی ممالک میں جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہاں جا کے زندگی گزارو، کوشش کرو، جاؤ، وہاں تو تمہاری چلتی نہیں ہے، اور یہاں زبردستی جو ہے امن عامہ کو خراب کر رہے ہیں۔ یہاں کون سی آزادی آپ کو نہیں دی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ عرب سے آئے ہوں یا کہیں سے آئے ہوں، میرا دعویٰ ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ینگسٹر انگریزی کے نام پر، عربک کے نام پر ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لے آؤ ایسوں کو ہمارے سامنے، الحمدللہ ہم بھی بتا دیں گے وہ کتنی عربی جانتے ہیں۔ اس لیے ذرا سنبھل کے، ہر گروپ کے ساتھ نہ ہو جاؤ، داتا گنج بخش علی کے گروپ میں رہو، خواجہ غریب نواز کے گروپ میں رہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ یہ داتا کے دشمن ہیں اور خواجہ کے دشمن ہیں، سمجھ؟ یہی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ صوفیاء کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، پاکستان سے لے کر انڈیا، کسی بھی ملک میں ایک مدرسہ ایسا دکھاؤ جو ماننے والے صوفیاء کے ہوں اور ان کے مدرسے میں ایک دہشت گرد پیدا ہوا ہو، نہیں دکھا سکتے آپ۔ جائے حکومت کی خفیہ ایجنسیوں سے آپ پوچھ لیں، وہ بتائیں گے کہ یہ اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے امن پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے کردار سے اسلام کی عظمت کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا کام کریں کہ ہماری وجہ سے مسلمان بھی بدنام ہو اور نعوذ باللہ ہمارا مذہب بدنام ہو۔ اسلام ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا۔ کتاب الاموال میں ہے، یہ لوگ یعنی غیر مسلم اپنی شہادت کے احکام، نکاح کے معاملات، وراثت کے قوانین
اور دوسرے تمام مذہبی احکام میں آزاد ہیں. یہ سب اسلام کا پیغام سنا رہا ہوں، ائمہ کے فیصلے بتا رہا ہوں. کتاب الخراج میں ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے نہ گرائے جائیں، یہ لوگ ناقوس بجانے اور اپنی عید کے دن صلیب نکالنے سے نہ روکے جائیں، یہ لوگ رات اور دن میں جب چاہیں عبادتی ناقوس بجائیں، صرف نماز کے اوقات کے علاوہ. یعنی جب وہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوں تو ہمارے ائمہ نے ان کے یہ حقوق اور رائٹس بیان کیے ہیں کہ جب یہودی یا عیسائی یا کوئی غیر مسلم جب وہ اسلامی ملک میں رہتے ہو تو ان کو یہ حقوق دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام نے پیغام دیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے عدل نہ کرو، ہر حال میں عدل کرو، یہ روشن تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اگر تمہیں کسی سے دشمنی بھی ہے تو عدل و تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. حضرت عمر سے زیادہ یہ پختہ مسلمان ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں اور ہر جگہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور مزارات پر اولیاء کے حملے کراتے ہیں اور صحابہ کرام کے مزارات کو کھول کر کے ان کے جسم کو نکال کر کے بے حرمتی کرتے ہیں، یہ جھوٹے دعوے دار کیا حضرت عمر سے بڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر جو اشداء علی الکفار تھے، کفار پر سخت تھے. آؤ حضرت عمر کا پیغام سنو. حضرت عمر کی مانو، ان کی نہ مانو، ورنہ یہ ہمارا جینا دو بھر کر دے گے دنیا میں. اور ایسوں کی صحبت سے اپنی اولاد کو بچاؤ. یونیورسٹی میں، کالجز میں یہ خلافت کے نام پر، کبھی اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر ہمارے جوانوں کو سبز باغ دکھا کر کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ہم سے سیکھو خلافت کسے کہتے ہیں، آؤ ذرا پتا چلے اس کے اصول کیا ہے، قوانین کیا ہے. یہ تھوڑی کہ ڈنڈا لے کے چلو جی خلافت مانو ورنہ مار ڈالیں گے، یہ تو اسلام نہیں سکھاتا. حضرت عمر کا پیغام سنو. جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے کیا پیغام دیا. حالانکہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو چکا تھا، حضرت عمر چاہتے تو سب کا صفایا کر دیتے، ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں تھی سب کو توڑ دیتے. مگر حضرت عمر جن کے بارے میں فرمایا کہ حق ان کی زبان سے بولتا ہے، حضرت عمر سے زیادہ تمہارا نالج نہیں ہے. حضرت عمر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر نے کہا هذا ما اعطى عبد الله عمر امیر المؤمنین اہل الیا من الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولکنائسهم وصلبانهم. حضرت عمر کا پیغام ترجمہ سنیے. یہ وہ امان ہے، یہ وہ پروٹیکشن ہے جو اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے بیت المقدس والوں کو عطا کیا. یہ امان ان کی جان، مال اور ان کے کنیسوں اور صلیبوں کے لیے ہے، ان کے بیمار اور تندرست ان کی ساری ملت کے لیے ہے. ان کی عبادت گاہوں میں سکونت اختیار نہ کی جائے اور نہ ہی ان کو ڈھا دیا جائے. ان کے کنیسوں اور ان کے ملحقات، ان کی صلیبوں اور ان کی جائیدادوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. دین کے بارے میں ان پر جبر و اکراه نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان میں کسی کو آزار پہنچایا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی. حضرت عمر نے کیا فیصلہ سنایا کہ بھلے ہم نے ان کے ملک پر قبضہ جما لیا ہے، ہم غالب آ گئے ہیں، مگر جو ان کے عبادت خانے ہیں ہم کو نہیں توڑیں گے. وہ اپنے عبادت خانوں میں جا کے اپنی عبادت کریں، ہم ان کو منع نہیں کریں گے، وہ کریں. اسی لیے میں جب بیت المقدس ابھی گیا تھا تو میں نے تو اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ مسجد اقصی ہے، بالکل سامنے ہی ایک کلیسا ہے، بلکہ دو کلیسا ہیں. ایک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس سے بڑی رواداری اور اس سے بڑا جو جس کو کشادہ قلبی کہا جائے اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس جہاں ہزارہ سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے
مسلمانوں نے عین مسجد اقصیٰ کے سامنے ان کا گرجا نہیں گرایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم غیر مسلموں سے بھی کہیں گے کہ ایسے انڈیویجل ایکٹ کے ذریعہ ہمیں پہچاننے کی کوشش نہ کرو. فلسطین میں چلے جاؤ, بیت المقدس کے سامنے گرجا بتا رہا ہے کہ مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتا, مسلمان تشدد کا قائل نہیں ہوتا ہے. اب آخری بات, ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ واقعہ سنیے اور مسلمانوں کا عمل دیکھیے. یہ ہے مجاہد اسلام. حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے قید کر لیا. حارث کو بدر کے میدان میں حضرت خبیب نے قتل کر دیا تھا. تو حارث کے بیٹوں نے ان کو قید کر لیا. پھر اس کے بیٹوں نے مشورہ کر کے یہ اتفاق کیا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے, یعنی ان کو شہید کر دیا جائے, اس لیے کہ انہوں نے ہمارے باپ کو بدر کے میدان میں مارا تھا. اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کو مار دیا جائے گا, تو انہوں نے صفائی کے لیے, بدن کی صفائی کے لیے استرا مانگا کہ ہم بدن کی صفائی کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے دے دیا. اب وہ بیٹھے ہوئے استرا کو تیز کر رہے تھے. اتنے میں حارث جو مشرک مارا گیا تھا, اس کی بیٹی یعنی اس کا نواسا, بیٹی کا بیٹا ان کے پاس آ گیا, چھوٹا سا بچہ. انہوں نے کیا کیا کہ استرا ہاتھ میں تھا, غور کیجئے, یہ تو میں حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں. انہوں نے استرا ہاتھ میں تھا, اس کو تیز کر رہے تھے. وہ بچہ جب ان کے پاس آ گیا تو اس کو اپنی ران پر بٹھا لیا, اس کو ران پر بٹھا لیا اور استرا اپنا تیز کرنے لگے. اتنے میں اس لڑکے کی ماں آ گئی. اس ماں نے جو مشرکہ تھی یہ سوچا کہ اب اس کو یہ ڈھال بنائیں گے, اب یہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے کہ یہ لڑکا چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑتے ہو, ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا. حضرت خبیب کو جب اس حالت میں دیکھا کہ اس کا لڑکا ان کے ران پر ہے, تو اس عورت نے چیخ کر کہا کہ میرا لڑکا. صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ اے دنیا میں دہشت پھیلانے والوں, اسلام کے نام پر یہ حدیث بھی کبھی پڑھ لیا کرو. حضرت خبیب نے جواب دیا کہ اے عورت, تم نے مجھے قید ضرور کیا ہے, تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے, مگر میں رحمت للعالمین کا غلام ہوں. میں کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, میں ایک مسلمان ہوں. میرے آقا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا. لو تمہارا بچہ اپنے پاس لے لو, میں اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کروں گا. یہ صحابہ کا کردار ہے, صحابہ کا کردار ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنی ذات میں اسلام کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. خود تو ہم پکے مسلمان بنے نہیں ہیں اور زبردستی دنیا کو مسلمان بنانے نکل پڑے ہیں. اس لیے پہلے خود پختہ مسلمان بن جاؤ. جس دن ہم اپنے نیبر کے رائٹ دیں گے, جس دن ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے, پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. غیر مسلم خود بخود اسلام کے دائرے میں پناہ لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اگر امن اور سکون مل سکتا ہے تو اسلام کے دائرے میں مل سکتا ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم پختہ مسلمان ہو جائیں. لڑائی کے زور پر, دنگے فساد کے زور پر, بندوق کے زور پر نہ ہمارے اسلاف نے کسی کو مسلمان کیا ہے, نہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام جو ہے ہمیشہ امن اور سکون کا ہمیں درس دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات سکون سے رہیں. اگر ایسے حالات میں کوئی آپ کو کوئی سخت جملہ کہہ دے تو بھی آپ صبر کا مظاہرہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی گالی دے دے, صبر کا مظاہرہ کریں. نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں کچھ بول دے, کان میں انگلیاں ٹھوس لیجئے اور لا حول پڑھتے ہوئے گزر جائیے, لیکن خدا را کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس کی وجہ سے ہم مسلمان بدنام ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کو اچھی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بانی محفل کی آقا التجا مقبول فرما پوری ہو ہر ایک تمنا صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اب تو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک زدو پہلے سے اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو غم یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام